تو یہ کون سا فلسفہ ہے جی؟ اسلام سے پہلے کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں جتنی بھی تاریخ کے اندر غلاظت رافضیوں نے بنائی ہے صحابہ کو بدنام کرنے کے لیے، جتنے انہوں نے بکواس گھڑے ہیں رافضیوں نے، تو کیا وہ سارے بیان کرنا آپ پہ فرض ہے؟ آپ دیکھیں نا، میڈیا دور ہے، دور کا تقاضا دیکھیں کتنا نازک دور ہے، دن رات سبائی کتے بھونک رہے ہیں صحابہ پہ، دن رات بھونک رہے ہیں۔ آپ جیسے سنی کلوانے والے اگر اس طرح کی ٹوٹی پھوٹی روایتیں پیش کریں گے تو آپ تو مزید انہیں موقع دینے ہیں، پہلے سے ہماری عوام کو گمراہ کرتے ہیں، اور آپ جیسے لوگوں کو استعمال کر کے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ لوگ یہ رافضیوں کے اعلیٰ کار ہیں، سپورٹر ہیں، کہ مسند احمد کی روایت ایک طرف انشاءاللہ ہم اس پر بھی آپ کو لاجواب کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ باقی جو 3 روایتیں ہیں، ہار پہ رو کے جانا، اور اسی طرح معاذ اللہ بھن کے کھا جانا، اور حضرت علی المرتضیٰ کا معاویہ کو کلیجہ چبانے والی کا بچہ کہنا، یہ 3 روایتیں بھی مولوی صاحب نے صحیح ثابت کرنی ہیں۔ خان محمد قادری صاحب نے مفتی حسان صاحب کے رد میں مسند احمد کی روایت کے حوالے سے بیان جاری کیا، جس پہ ہم نے چند گزارشات کی قادری صاحب کی خدمت میں۔ اگلے جمعے پہ پھر قادری صاحب نے بیان جاری کیا، جس میں مزید کوشش کی، ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ مسند احمد کی روایت صحیح ہے، جبکہ ہم نے پچھلی گفتگو میں گزارش کی تھی کہ مولانا صاحب آپ کا جو انداز ہے یہ الگ مسئلہ ہے کہ روایت صحیح ہے یا نہیں ہے، لیکن آپ نے جس بےہودگی سے، گستاخی سے صحابیہ کا نام لیا، ایک دفعہ بھی حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہا کہنا آپ کو نصیب نہیں ہوا۔ مبارک وحشی دے ہتھوں آپ دا قتل ہویا، شہادت ہوئی، تے یہی عورت سی جڑی آئی ہے تے آ کے حضرت امیر حمزہ دا نک، ہونٹ، کن اور ایسے لفظ نے جڑا میں زبان تو ادا نہیں کر سکتا، پندے وچ آپ سرخی دے دے آدھے نے کینا توزی تے کمینگی دی حد ہو گئی ہے۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں ہم اہل سنت ہیں، اور کہتے ہیں جی یہ اسلام سے پہلے کے واقعات ہیں، تو اسلام کے بعد آپ تو گفتگو کر رہے ہیں، تو اب آپ کو تو چاہیے تھا کہ جس طرح صحابہ کا ادب و احترام ہے، اہل سنت کا لہجہ ہے، وہ لہجہ اختیار کرتے، لیکن صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ آپ نے اصل میں آپ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو بڑھاس تھی وہ نکالی، اور انتہائی گستاخانہ انداز میں حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا، تو مولوی صاحب کو توبہ کی توفیق نہیں ہوئی، مزید اس روایت کو صحیح کرنے کی کوشش کی، اس پر بھی ہم بعد میں گفتگو کرتے ہیں مسند احمد کی روایت پر۔ پہلے ہم مزید مولوی صاحب نے جو جھوٹی روایتیں، تاریخ کا کچرا، گندگی سیدہ ہند کے بارے میں جو ہے تاریخ کے اندر وہ پیش کی، کوئی کسر چھوڑی نہیں ہے، جہاں سے مولوی صاحب کو کوئی بھی کوڑی موڑی بات ملی حضرت ہند کے خلاف، انہوں نے وہ سارا گند جو ہے وہ اکٹھا کر کے رافضیوں کے حوالے کر دیا۔ اور اس نقطے کی طرف ہم بار بار توجہ دلا رہے ہیں کہ اب میڈیا کا دور ہے، پہلے جو کچھ لکھا جا چکا ہے، جس نے غلط لکھا اس کی غلطی ہے، ہم کسی کو معصوم نہیں سمجھتے، جس نے بےہودہ انداز میں لکھا اس کی بھی غلطی ہے، جو زندہ ہے ہم اسے عرض کریں گے، اور جو دنیا سے چلے گئے ہیں، جنہوں نے سیدہ ہند کے بارے میں بےہودگی کے کوئی الفاظ استعمال کیے، کوئی بھی ہو، ہم اس کے لیے استغفار کر سکتے ہیں، چونکہ وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، زندہ کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کی غلطی ہے۔ تو مولانا صاحب سے ہم نے یہی گزارش کی تھی، اور پھر پیش کیا جاتا ہے جی دعوت اسلامی کا فلاں بندہ اس روایت کو پیش کر رہا ہے، فلاں پیش کر رہا ہے، پاؤں ہر چیز کاٹ لی گئی، آپ کا جگر دل تک نکال کے چبا دیا گیا، تو آپ کے کلیجے کو نکال کر جو ہے وہ ہندا کو دیا گیا، ہندا نے قسم کھائی تھی اسے چبانے کی، اس کو چبائی لیکن وہ چبا نہ سکی، اور اس کے بعد اس نے اگل دیا۔ اللہ اکبر۔ ہندا رضی اللہ تعالی عنہا جنہوں نے ابھی قبول اسلام کا شرف حاصل نہیں کیا تھا، انہوں نے ان کا پیٹ کاٹ کر، ان کا کلیجہ نکال کر چبایا تھا۔ یہ تو اختلاف ہی نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کہ جس کی تحقیق نہیں تھی اس نے تاریخ کے اندر جس طرح پیش کر دیا، لیکن اب پتہ لگنے کے بعد کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، کوئی بندہ پھر بےہودگی کے ساتھ جس طرح خان محمد قادری صاحب نے گستاخانہ انداز میں، رافضیانہ انداز میں گفتگو کی، اس کی ہم تردید کر رہے ہیں۔ اور اب جن لوگوں نے اس روایت کو بیان کیا ہے اور ان میڈیا پر ان کا بیان جاری ہے، تو انہیں چاہیے کہ وہ وضاحت کر دیں جی یہ تحقیق نہیں تھی تو ہم نے بیان کر دیا، اور پچھلی ہم اللہ کی بارگاہ میں معافی چاہتے ہیں۔ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ ایک الزام ہے جس کو تاریخ کے اندر نقل کیا گیا، عدم تحقیق اور عدم توجہ کی وجہ سے نقل ہو گئی چیز، تو ہم نے بیان کر دی، آئندہ ہم انشاءاللہ اس سے پرہیز کریں گے۔ تو اب جو مسند احمد کی روایت ہے وہ تو ایک طرف رہ گئی، مولوی صاحب نے جو ایک اور روایت پیش کی ہے، بلکہ 3 روایتیں پیش کی ہیں۔ ایک تو یہ پیش کی کہ معاذ اللہ حضرت ہند نے سیدنا سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کے اعضاء کاٹ کے ہار بنا کے اس کا زیور بنایا اور پہن کے مکے میں گئی،
پھر سینہ چیر دیے، پھر دل کٹ دیے، پھر کلیجہ کٹ دیے، پھر انہاں سارے اللہ اکبر انہاں دے وچ سوراخ کر دیے، پھر حضرت امیر حمزہ دا کلیجہ چبا دیے، چبا نہیں سکدی پھر تھوک دے دیے، پھر سٹدی نہیں پھر چک لیندی ہے، پھر انہاں دے ہار بنا کے گل وچ پان دیے، پھر انہاں دے کنگن بنا دیے، تے اے دکھلاوے واسطے گھنٹہ 2 گھنٹے ایک دن نہیں مکے تک اے ہار بنا کے حضرت امیر حمزہ دے کلیجے دے کناں دے نک دے ہونٹاں دے لئی جاندی ہے۔ ایتھوں تانوں سمجھ آندا ہے معاذ اللہ استغفر اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اور سیرت حلبیہ کے حوالے سے یہاں تک بیان کر دیا معاذ اللہ کہ وہ جناب کھا گئیں، یعنی پکا کر کھا گئیں۔ کتاب السیرت الحلبیہ، سیرت حلبیہ، انسان العیون محقق سنی عالم فرما دے نے او آدے نے حضرت اگو اے بھی لکھ گئے نے آدے نے ایک روایت وچ اے بھی آیا جا کے حضرت امیر حمزہ دے جگر نو بھون کے مکے وچ کھا بھی گئی۔ اے انہاں آکھیا ہے وکھا میں سکدا ذمہ داری پھر اللہ جانے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جی ان آکھیا ہے وکھا میں سکدا اور ذمہ داری پھر اللہ جانے۔ اے انہاں آکھیا ہے وکھا میں سکدا ذمہ داری پھر اللہ جانے۔ اللہ اکبر۔ میں دکھا سکتا ہوں، انہوں نے لکھا ہے سیرت حلبیہ والوں نے، اور ذمہ داری کس کی ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے تو اللہ جانے۔ کیا بات ہے مولانا صاحب کی، بیٹھے ہیں تحقیق کرنے، ایک محقق مفتی کا رد کرنے، اور جو گندگی ہے، جو ٹوٹی پھوٹی کوڑ موڑ جو ہے تاریخ کا، ملعون سبائیوں نے اپنی فیکٹری کے اندر تیار کیا، حضرت امیر معاویہ کے بکس کے اندر مولوی صاحب وہ بیان کر کے تو پھر کہہ رہے جی یہ ذمہ داری اللہ جانے کس کی ہے۔ مولوی صاحب بیان آپ کریں، ذمہ داری کسی اور کی، بندوق آپ کی ہو، گولی آپ کی ہو، اور آپ جناب ذمہ داری کس کی ہوگی؟ ذمہ داری بھی آپ کی ہے۔ تو مولوی صاحب نے یہ روایت بھی صحیح ثابت کرنی ہے، مسند احمد کی الگ ہے۔ مولوی صاحب نے یہ ہار پھرو کے مکے تک جانا یہ بھی ثابت کرنی ہے، یہ بھی مولانا صاحب کے گلے میں یہ 3 روایتیں اور پڑ گئی ہیں، 3 روایتیں اور پڑ گئی ہیں۔ دوسری جناب پکا کے اور بھون کے کھا جانا یہ بھی مولوی صاحب نے ثابت کرنا ہے۔ اور تیسرا ابن عساکر کے حوالے سے جو انہوں نے روایت نقل کی کہ حضرت علی اور مرتضیٰ نے حضرت معاویہ سے کہا کہ کلیجہ چبانے والی کا بچہ تے پھر اسی بھی کچھ ہے ہاں تے نبی پاک دے نال ساڈا رشتہ ہے، میری بہن انہاں دے گھر ہے، میں مسلماناں دا خالو ہاں۔ تے آکھ دے گئے اگے مولا علی نے ایک کوئی جملہ سٹیا، آپ نے فرمایا کہ فقال علی ابو الفضائل یفخر علی ابن عاقلۃ الاقباد، فرمایا اے جگر کھان علی دا پتر مینوں کی پیا آکھدا ہے۔ معاذ اللہ استغفر اللہ۔ یہ 3 روایتیں جو ہیں مولوی صاحب نے مزید ان کی ذمہ داریاں صحیح ثابت کرنی۔ اور پھر مولوی صاحب نے یہ بھی کہا جی اس سے عزت کٹ جاتی ہے، امیر حمزہ کی تم سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت گھٹانا چاہتے ہو، جھوٹ بول دے ہو، وہ بھی بہ کے کلپ چھڑ دے ہو تے چھاتیاں تان کے بول دے ہو، امیر حمزہ دی عزت گھٹا دے ہو، تسی جیدی بھی وکالت کرو اہل بیت دے خلاف جڑی وکالت ہے حضرت ضلالت ہے۔ مولوی صاحب یہ کیسی سوچ ہے، کیسی منطق ہے، کیا آپ کی تحقیق ہے کہ اگر اس روایت کو نہ مانا جائے تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت گھٹ جائے گی؟ ان کی عزت تب جا کے آپ کے نزدیک آپ کی جو سوچ ہے، آپ کا جو پیمانہ ہے، تب جا کے ان کی عزت بنتی ہے کہ جب جناب آپ یہ جھوٹ تاریخ کا بیان کریں، پھر جا کے عزت بنتی ہے ان کی۔ معاذ اللہ استغفر اللہ۔ کچھ خدا کا خوف کریں۔ آپ ادھر تحقیق کر رہے ہیں، محقق بنے بیٹھے، اس لیے ہم نے کہا تھا مولانا صاحب یہ آپ کا میدان نہیں ہے، آپ سورے سنایا کریں، شعر سنایا کریں، وہ کام آپ کا ہے وہ کریں، یہ میدان آپ کا نہیں ہے۔ اس وجہ سے پھر مولانا صاحب نے ایک اور بات یہ کی کہ جناب تم اہل بیت سے مقابلہ کرواتے ہو، تسی جیدی بھی وکالت کرو اہل بیت دے خلاف جڑی وکالت ہے حضرت ضلالت ہے۔ وکالت کرتے ہو، اہل بیت کے خلاف وکالت کرتے ہو، مقابلہ کرواتے ہو۔ تو ہم کہتے ہیں مولانا صاحب یہ بولی بھی اہل سنت والی نہیں، یہ بولی رافضیوں کی ہے۔ جب ہم صحابہ کا دفاع کرتے ہیں تو رافضی کہتے ہیں تم مقابلہ کروا رہے ہو، یہ بغض اہل بیت ہے، یہ اہل بیت کی دشمنی ہے، یعنی وہ اہل صحابہ اکرام کی گستاخی کرنا، بکواس کرنا، اسے محبت اہل بیت کہتے ہیں۔ اہل سنت دفاع کریں وہ کہتے ہیں یہ جناب مقابلہ ہو رہا ہے۔ وہ صحابہ کے فضائل چھپاتے ہیں رافضی، ہم صحابہ کے فضائل بتائیں تو کہتے ہیں یہ اہل بیت سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ تو یہ بولی تو ان کی ہے جو آپ بول رہے ہیں۔ مفتی حسان صاحب کے بارے میں آپ کہہ رہے تھے انہوں نے کیوں اس بات کو چھیڑا، مولانا صاحب انہوں نے نہیں چھیڑا، یہ مسئلہ جو ہے یہ روایت یہ رافضی بیان کر کے حضرت ہند پر زبان چلاتے ہیں، بکواس بازی کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے مفتی صاحب ایک محقق ہیں، مفتی ہیں، ان کے پاس یہ سوال آیا ہوگا کہ یہ روایت کیسی ہے، تو انہوں نے اپنا فرض منصبی ادا کرتے ہوئے بیان کر دیا کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ آپ اس پر بھی ان سے ناراض ہو رہے ہیں اور اصل میں آپ ہتھیار دے رہے ہیں، یعنی بندر کے ہاتھ میں بندوق آپ تھما رہے ہیں، رافضیوں کو آپ موقع دے رہے ہیں صحابیہ کے بارے میں غلیظ گندی گھٹیا زبان استعمال کر کے کہ کمینگی کی حد ہو گئی، کلیجہ کھا گئی، چبا گئی، ہار پہنا کے چلی گئی، یہ اے عورت آئی ہے، او عورت آئی ہے۔ کیا آپ گھر میں اپنی ماں اور ساس کو اس طرح بلاتے ہیں؟
تو اس لیے ہم نے پچھلی گفتگو کے اندر گزارش کی تھی کہ بالفرض مان بھی لیا جائے تو یہ پہلے کی بات ہے. آپ انداز تو اپنا صحیح رکھیں نا، اہل سنت والا گھٹیا گستاخانہ انداز آپ کا ہے. ایک دفعہ آپ کو توفیق نہیں ہوئی کہ حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہا، کیا آپ صحابیہ نہیں مانتے؟ وہ صحابیہ نہیں ہے، حضور کی ساس محترمہ نہیں ہے، ستیلی صحیح، ستیلی بھی تو ساس ہی ہوتی ہے نا، ستیلی بھی تو ساس ہی ہوتی ہے نا. کیا حضور کی ساس نہیں ہے؟ کیا حضور کی صحابیہ نہیں ہے؟ تو جب اہل سنت لا نذکرہم الا بخیر، تو ایسی چیزیں. پھر ایک ذہنی مریض ہے لاہور کا، اس نے جناب لکھا کہ یہ دیکھو ناسبی، چلیں اسلام کے بعد کی باتیں تو سمجھ آتی ہیں، اسلام سے پہلے کی جو باتیں ہیں ناسبی ان کا بھی دفاع کرتے ہیں. تو میں نے کہا مولوی جی، آپ کے بالغ ہونے سے پہلے آپ کے جو کرتوت ہیں وہ اگر کوئی بیان کرے تو آپ کو تکلیف ہوگی اور آپ پہ الزام بھی ہو. تو یہ کون سا فلسفہ ہے جی؟ اسلام سے پہلے کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں جتنی بھی تاریخ کے اندر غلاظت رافضیوں نے بنائی ہے صحابہ کو بدنام کرنے کے لیے، جتنے انہوں نے بکواس گھڑے ہیں رافضیوں نے، تو کیا وہ سارے بیان کرنا آپ پہ فرض ہے؟ یعنی اپنے چسکے کے لیے، عوام سے واہ واہ کروانے کے لیے، اپنی تقریریں لگانے کے لیے، صحابہ سے بغض جو ہے وہ نکالنے کے لیے. اس وجہ سے یہ کون سا اصول ہے؟ چاہے اسلام سے پہلے کی بات ہے، بعد میں تحقیق کی بنیاد پر، وہ بھی ضرورتاً اگر آپ ممبر پہ بیٹھ کے حضرت موسیٰ ہارون کا قصہ بار بار واہ واہ کروانے کے لیے بیان کرتے ہیں، جس طرح حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کی داڑھی مبارک کو پکڑ لیا، سر کے بالوں کو پکڑ لیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کیا یہ انداز کسی بھی ذمہ دار عالم دین کا ہو سکتا ہے؟ ایسے مبلغ کو حکیم کہا جا سکتا ہے؟ کیا یہ حکمت ہے؟ کہ علی اور مرتضیٰ شیر خدا کہتے ہیں کلموا الناس علی قدر عقولہم. میاں صاحب فرماتے ہیں خاصاں دی گل آگے نہیں مناسب کرنی، مٹھی کھیر پکا محمد کتے آگے دھرنے. ہر بات ہر بندے کے سامنے کرنے والی نہیں ہوتی، ہر بات عوام کے سامنے کرنے والی نہیں ہوتی. آپ دیکھیں نا، میڈیا دور ہے، دور کا تقاضا دیکھیں کتنا نازک دور ہے. دن رات سبائی کتے بھونک رہے ہیں صحابہ پہ، دن رات بھونک رہے ہیں. آپ جیسے سنی کلوانے والے اگر اس طرح کی ٹوٹی پھوٹی روایتیں پیش کریں گے تو آپ تو مزید انہیں موقع دینے ہیں، پہلے سے ہماری عوام کو گمراہ کرتے ہیں، اور آپ جیسے لوگوں کو استعمال کر کے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ لوگ یہ رافضیوں کے اعلیٰ کار ہیں، سپورٹر ہیں. آپ کو پھر تکلیف ہوتی ہے. اس تو ہم آسانی کے لیے سامعین کی ہم نے یہاں تک گفتگو کو مکمل کیا ہے. تو مولوی صاحب جو ہیں ان سے گزارش ہے کہ مسند احمد کی روایت ایک طرف انشاءاللہ ہم اس پر بھی آپ کو لاجواب کریں گے انشاءاللہ تعالی. جس طرح ہم نے پہلے بھی کہا تھا، تکبر کی وجہ سے نہیں، حقیقت حال کی وجہ سے کہ کوئی مائی کا لال پیدا ہی نہیں ہوا جو مسند احمد کی روایت کو سندن ماتنن صحیح ثابت کر سکے. جرح و تعدیل علم حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. اب مولوی صاحب نے باقی جو 3 روایتیں ہیں، ہار پہ رو کے جانا، اور اسی طرح معاذ اللہ بھن کے کھا جانا، اور حضرت علی اور مرتضیٰ کا حضرت معاویہ کو کلیجہ چبانے والی کا بچہ کہنا، یہ 3 روایتیں بھی مولوی صاحب نے صحیح ثابت کرنی ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے پیاروں کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے.